الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وملجانا ومأوانا محمد عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى وبالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محبت سے بلند آواز سے پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید قابل تکریم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں دلوں میں ایمان کا درد رکھنے والوں رمضان المبارک کے روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی کرنے والوں غیور باوفا جرت مند
سنی نوجوانوں اور میری باحیا با پردہ سماعت کرنے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، بیان تو ماشاءاللہ برادر مکرم عالم باعمل مقرر شیری بیان علامہ مولانا ظفر اقبال ربانی صاحب نے مفصل انداز میں آپ کے سامنے کر دیا. مزید کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے. ان کے حکم پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کر کے بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں میرے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عثمان صاحب، جنہوں نے تراویح میں رب کا قرآن آپ کو سنایا. اور پھر مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ جنہوں نے نیند کو قربان کیا، آرام کو چھوڑا، مشقت اٹھائی، تھکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر رب کا قرآن تراویح میں ان کے پیچھے سنا. اور یہ مبارکباد کوئی تکلفانہ بناوٹانہ صرف میری طرف سے نہیں ہے. روایات میں آتا ہے ابھی تک آسمان و زمین کو پروردگار عالم نے وجود نہیں بخشا تھا، ابھی تک انسانوں کو وجود نہیں ملا، جنات کو وجود نہیں ملا. سب کچھ بنانے سے پہلے میرے اور آپ کے رب نے قرآن کی تلاوت کی. سورہ یاسین تھی، سورہ طٰہٰ تھی. سبحان اللہ. رب کا کلام ہو، تلاوت کرنے والی رب کی زبان ہو. سبحان اللہ. سننے والے فرشتے تھے، ہش ہش کر اٹھے، کہنے لگے یا اللہ یہ تیرا اتنا اعلیٰ کلام، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ امت جس امت کے لیے یہ نازل ہوگا، وہ نبی جس نبی پہ یہ نازل ہوگا، وہ زبانیں جو اس قرآن کو پڑھیں گی، وہ سینے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے، اور وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے. یہ تو مبارکباد فرشتوں نے دی جب کچھ بھی نہیں بنا تھا. تو ہم کیوں مبارکباد نہ دیں ان زبانوں کو جنہوں نے پڑھا ہو، ان کانوں کو جنہوں نے سنا ہو، ان سینوں کو جنہوں نے محفوظ کیا ہو، اور پھر ہم سب کے سب جس امت کے لیے نازل ہوا. کیسا عجیب منظر تھا. عبداللہ بن مسعود، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. یہ صحابہ میں فقیہ الامت صحابی، چھوٹے قد کے تھے، کمزور تھے، نحیف البدن تھے، پتلی پتلی پنڈلیاں تھی، لیکن فقیہ امت صحابہ میں لقب پایا. ایک دن جو آپ کی خواہش ہوئی نا، کھجور کا تنا تھا، آپ کی یوں نظر گئی. صحابہ تو مزاج شناس تھے، مجھے اور آپ کو تو نماز کا حکم ملے پھر نہیں آتے، صحابہ نبی کے اشاروں پر جانے قربان کر دیتے تھے. اب عبداللہ بن مسعود نے جو دیکھا، کھجور کے تنے پہ چڑھے، دوڑ کے چڑھے کہیں اور کوئی آگے نہ نکل جائے. اب جب چڑھے وہ تو ان کی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر ہوا. توجہ میری طرف. اب جو کپڑا اوپر ہوا تو پتلی پتلی پنڈلیاں ظاہر ہوئی. نیچے بیٹھنے والے صحابہ نے، جیسے عموماً ہم بھی دل لگی کر لیتے، کہتے دیکھو دیکھو عبداللہ کی پنڈلیاں تو دیکھو ذرا، اتنی کمزور سی پنڈلیاں. اللہ کے نبی کے کانوں میں بات پڑی، قربان جاؤں بے حد درود و سلام اس آقا پر، دکھ لاکھوں جس نے توڑ دیے، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. آپ کے کانوں میں بات پڑی. آپ کا انداز تھا جب بھی کوئی خلاف شریعت کام کرتا تھا نا، فوراً سمجھاتے تھے. آپ نے ایسی بات کہی
رہتی دنیا تک امت کے لیے مشعل راہ بنی. کہا عبداللہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کے بات کرتے ہو؟ تمہیں اس کی کمزور پنڈلیاں نظر آتی ہیں؟ خدا کی قسم اگر ترازو عدل کا قائم ہو جائے، ایک طرف تم سب آ جاؤ، دوسری طرف عبداللہ کی پنڈلیاں ہو، پلڑا عبداللہ کا باری. وہ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے بارگاہ میں، آپ نے مفتی عثمان صاحب سے قرآن سنا نا، آپ بھی خوش قسمت ہیں. مولانا صاحب بڑے پیارے انداز میں بیان کر رہے تھے کہ کسی سے قرآن سنے. صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں جو اللہ کے نبی سے قرآن سنے. لیکن میں کہوں گا عبداللہ بن مسعود کتنے خوش قسمت ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے عبداللہ قرآن پڑھو. عبداللہ بن مسعود عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی کیا آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے. کہا ہاں میرے عبداللہ تو قرآن پڑھ، دل کرتا ہے تو پڑھنے والا ہو، اللہ کا نبی سننے والا ہو. عبداللہ بن مسعود کتنے خوش قسمت صحابی ہیں جسے صاحب قرآن کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، تمہارا قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت کی میں پڑھتا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی سنتے جا رہے ہیں. جب میں قرآن کی اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ منظر کیسا ہوگا، وہ عالم کیسا ہوگا جب ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور سب کی گواہی کے لیے آپ کو گواہ لا کے کھڑا کیا جائے گا. عبداللہ کہتے میں نے آیت پڑھی، ادھر سے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنسوں کی لڑیاں بہ پڑی. میں چپ ہو گیا. قرآن وہ ہے پڑھنے والا صحابی، رونے والا نبیوں کا امام. یہ عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھا، نبیوں کے امام نے سنا. اور ایک موقع وہ بھی آیا جیسے آپ نے مختلف صحابہ کو لقب دیے نا، کسی کو کہا میری امت میں سب سے نرم دل کون؟ بولے بھئی کون؟ ابو بکر. سب بلند آواز سے کہ کون؟ پوری امت میں سب سے بڑا نرم دل کون؟ ابو بکر. اور پھر آپ نے فرمایا دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت غیور کون؟ اور آپ نے فرمایا حیا میں سب سے اعلیٰ کون؟ اور میری امت کا سب سے بڑا جج کون؟ ایسے ہی آپ نے ایک اور صحابی کو لقب دیا قرآن کا سب سے بڑا قاری کون بلا؟ بولے بھی کون؟ ابی بن کعب. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. ابی بن کعب سے کہنے لگے ابی میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں تو سن. ابی کہنے لگے اللہ کے رسول میری قسمت کے وارے نیارے، صاحب قرآن قرآن پڑھ رہا ہو، میں قرآن سنوں، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا او ابی میں تجھے ایسے ہی قرآن نہیں سنا رہا، پروردگار عالم کا حکم نازل ہوا ہے اے میرے مدنی اے میرے لاڈلے آپ قرآن پڑھیں، میرا ابی قرآن سنے گا. تراویح میں قرآن قاری پڑھتا ہے نا، پیچھے سامع ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نبی قرآن پڑھے سامع ابی بن کے آئے. ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول کیا پروردگار عالم نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی پروردگار عالم نے تمہارا نام لے کے کہا ہے اے میرے لاڈلے پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، اے واللیل کی زلفوں والے پیغمبر، والضحیٰ کے مکھڑے والے پیغمبر، علم نشرح کے سینے والے پیغمبر، آج تو قرآن پڑھ، میرا ابی قرآن سنے گا. ابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
عرشوں پہ رب نے میرا نام لے کے کہا ہے اور نبیوں کے امام سے کہا ہے وہ قرآن پڑھے گا ابئی قرآن سنے. آپ خوش قسمت ہیں مفتی عثمان قرآن پڑھے. قرآن تو وہی ہے نا, قرآن کی برکتیں بھی وہی, اور قرآن ہے کیا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. او دنیا کے لوگوں, دنیا کی بڑی باتیں تم نے سنی, بڑے بڑے کلام سنے, آؤ تمہیں بتاؤں. پروردگار عالم کہتے ہیں تمہارے موبائل میں میسج آ جائے, بڑے غور سے پڑھتے ہو, آؤ تمہیں بتاؤں میسج کرنے والی ذات رب کی ہے اور بندوں کے نام ہے. قد جاءتکم موعظہ, یہ قرآن موعظہ بن کے آیا, نصیحت. وشفاء لما فی الصدور, علماء نے لکھا موعظہ کیا ہے؟ بندے کو گناہوں سے روکنے والا. اب جو رکے گا نا, شفاء لما فی الصدور, سینوں کے روگ اس کا علاج ہو جائے گا. وہ ہدوں, اب جب سینے کا علاج ہوا ہدایت مل گئی. ورحمہ, 4 صفتیں اللہ نے بیان کی. یہ موعظہ ہے, تمہارے رب کی نصیحت ہے, تمہارے نام. شفا ہے, بدن کی شفا بھی, روح کی شفا بھی. وہدا, اب جسے شفا ملی, ہدایت ملی, جسے ہدایت ملی ستی خیراں ہو گئی. رحمت ہی رحمت. اس لیے رب کے قرآن کو معمولی نہ سمجھو, کتنا عظیم قرآن ہے. ہم عموماً سنتے ہیں نا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھو تو کتنی نیکیاں ملتی؟ 10 نیکیاں. آؤ تمہیں بتاؤں مدینۃ العلم کے دروازے کی بات. حیدر کرار, صاحب ذوالفقار, نبی کے داماد, حسنین کے ابا, وہ علی جنہیں نبی اپنا بھائی قرار دیں, وہ علی جن کا محل مصطفیٰ کے محل کے سامنے ہو, وہ علی آنکھوں سے پانی نکلے مصطفیٰ لعاب دہن لگائیں کبھی دوبارہ بیماری لوٹ کے نہ آئے. وہ علی سب کو روانہ کیا مصطفیٰ جسے اپنے بستر پہ لٹائے. وہ علی جسے مصطفیٰ فرمائے اے علی کیا تو راضی نہیں کہ تیرا مقام مجھ سے وہ ہے جو موسیٰ سے ہارون کا مرتبہ. احیاء میں امام غزالی رحمہ اللہ اس قول کو لے کے آئے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک حرف پہ 10 نیکیاں, یہ تب ہے بندہ بے وضو ہو. بے وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب اس قرآن کو چھونا نہیں ہے, اب زبانی پڑھ سکتے لیکن جنابت کی حالت میں نہیں, عورتیں ایام مہواری میں نہیں, ولادت کے موقع پہ نہیں, ایسے موقع پہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. آپ درود پڑھ سکتے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں, اور عبادتیں کر سکتے ہیں, نہ نماز ہے نہ قرآن کی تلاوت. ایک آدمی بے وضو ہے, زبانی پڑھ رہا ہے, اب اسے ملے گی ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں؟ بس. ایک آدمی نے وضو کر لیا, چاہے زبان نہیں پڑھ رہا ہے, اب 10 نہیں ایک ایک حرف پہ ملیں گی 25 نیکیاں. وضو کر کے تھوڑی سی اور مشقت کی, نفل میں بیٹھ گیا, کھڑا نہیں ہو سکا, اب ایک ایک حرف پہ 25 نہیں 50 نیکیاں ملیں. اور ذرا تھوڑی سی مشقت کی, کھڑا ہو گیا, ایک ایک حرف پہ ملیں گی 100 نیکیاں. مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. یہ رمضان المبارک جہاں معیار 70 کی ضرب سے آگے بڑھا, عام دنوں میں اگر نماز میں پڑھا جائے 100 نیکیاں ایک ایک حرف پر, رمضان میں پڑھا جائے 100 کو 70 سے ضرب دو, 7,000 نیکیاں. میرے اور آپ کے رب کی رحمتوں کے کیا کہنے, کون سا قرآن. اللہ کے نبی ابو ذر سے کہنے لگے, آخری چند باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. عموماً قرآن پڑھنے والے کو معمولی سمجھتے ہیں نا,
आओ बताऊं साहिब कुरान ने कुरान पढ़ने वाले का एजाज बयान क्या किया। आपने अबू जर से कहा, ए अबू जर, मिशकात की रिवायत, ए अबू जर अगर हो सके सुबह के वक्त कुरान की एक आयत सीख लिया करो। अब एक आयत में कितना वक्त लगता है? माशाल्लाह मौलाना साहब ने यहां तालीम बालगाम मर्दों के लिए, मस्तूरात के लिए बड़े सिलसिले शुरू किए हुए हैं। मुसलमानों माशाल्लाह, मुसलमानों कोशिश करो कम अज कम दिन कोई ऐसा ना गुजरे जिसमें आपने कुरान की एक आयत ना सीखी हो। देखिए ना, पूरी भरी मस्जिद है, मैं आपसे पूछता हूं कौन ऐसा बंदा है जो आप में फर्ज नमाजों के अलावा 100 रकातें नफल की पढ़ता हो? चिराग लेके भी तलाश करोगे ना, हो सकता है पूरे अजनिया वाला में ना मिले। लोग तहज्जुद पढ़ ले, फूल ले नहीं समाते, कोई इशराक पढ़ ले, जब तक कईयों को बताए ना मैं फजर के बाद से बैठता हूं इशराक तक, उस बेचारे को खाना हजम नहीं होता। और जो दुकान छोड़ के चाश्त पढ़ने आ जाए, रास्ते में कईयों को बताता है कि चाश्त पढ़ने चलो जिस्म के सारे जोड़ों का सदका अदा करने के लिए, और मगरिब के बाद कोई अव्वाबीन पढ़ ले। बमुश्किल कोई ऐसा होगा जो 100 रकत नफल पढ़ता होगा। आप लोगों को नुस्खा कीमिया, मुख्तसर नुस्खा जो अल्लाह के नबी, नबियों के नबी, नबियों के इमाम, बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, अहमद मुजतबा, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मुख्तसर मगर पुर असर नुस्खे अपनी उम्मत को दिए। फरमाया अबू जर, सुबह के वक्त एक आयत कुरान की सीख लो, ये 100 रकत नफल पढ़ने से अफजल है। वो आयत कैसे सीखनी है? बस तलफ्फुज के साथ, तजवीद के साथ। आप एक आयत, टाइम कितना लगता है? बढ़िया 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। इधर एक बंदा खड़ा हो जाए, नवाफिल पढ़ रहा है, वो 100 रकत सुबह से शाम का तर्जमा भी सीख लिया, 1000 रकात से अफजल है। मौलाना साहब माशाल्लाह आपको तर्जमे के साथ एक एक लफ्ज के जोड़ के साथ पढ़ाते। बड़ी बदबख्ती है फिर ना सीखे, बड़ी बदबख्ती। और ये कुरान कितना आला, परवरदिगार आलम का कुरान कहता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। दुनिया के दुख दर्दों में मुब्तला इंसानों के लिए पैगाम है। कोई घर में परेशान है, कोई कारोबार में परेशान है, कोई तरबूज लगा के परेशान है, कोई फसलें लगा के परेशान है, कोई बच्चे बच्ची का रिश्ता करके परेशान है। ऐ दुनिया के परेशान लोगों, आओ तुम्हारे दुख दर्द का इलाज घर में मौजूद है। मैं नहीं कहता, रब का कुरान कहता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा। हर दुख का इलाज कुरान के अंदर है, हर दर्द का इलाज कुरान के अंदर है। फिर ये कुरान शिकवा भी करता है, सारी चीजों का इलाज तेरे घर के अंदर था, खुशी का सामान तेरे घर के अंदर था। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। फरमाया कि दिलों पे ताले तो नहीं लग गए, कुरान में गौर क्यों नहीं करते? वो मक्के वाले थे ना, कुरान पे ईमान नहीं था, वो तो प्लानिंगें करते थे, मीटिंगें करते थे। क्या कहते थे? ला तस्माउ लिहादल कुरान, कुरान को ना सुनना, जो सुनता कुरान का बन के हो जाता है। कुरान को ना सुनना, जो सुनेगा ईमान ले आएगा। कुरान को ना सुनना, शिरक छूट जाएगा। कुरान को ना सुनना, बिदातें छूट जाएंगी। कुरान को ना सुनो, रस्म रवाज छूट जाएंगे।
جب قرآن پڑھا جا رہا ہو کانوں میں انگلیاں دے لو. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس کے سردار مکے میں آئے, بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے. مکے کے سردار مل پڑے, چودھری مل پڑے, وڈیرے مل پڑے. بڑا استقبال ہے, بڑی ضیافت ہے, بڑا اکرام کیا گیا. طفیل حیران ہے, پہلے کبھی اکرام کوئی نہیں, میزبانی کوئی نہیں, کیسے آ گئی. کہنے لگے طفیل تو اپنے قبیلے کا سردار ہے, ہمارے علاقے میں ایک آدمی آیا ہے, مجنون قسم کا آدمی ہے, جادوگر قسم کا آدمی ہے, وہ ایسی کلام کرتا ہے جس میں جادو ہے. بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے, اولاد والدین کی دشمن بن جاتی ہے. اس کی بات نہ سننا, اس کا کلام نہ سننا, کہیں تجھ پہ جادو اثر نہ کر جائے. طفیل کہتے میں نے کانوں میں روئی دے لی, خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا. کیا دیکھتا ہوں ایک آدمی ہے کعبہ کے قریب کھڑا ہے, کچھ پڑھتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے, خوبصورت بھی بڑا ہے, حسین و جمیل بھی بڑا ہے. اللہ اکبر. جب حسنت ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی, اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. طفیل کہتے ہیں حسین بھی بڑے ہیں, جمیل بھی بڑے ہیں. میرے دل نے کہا طفیل قبیلے کا سردار ہے, اچھے برے کی تمیز کرنے والا ہے, تو پنچایتوں کے فیصلے کرتا ہے, بھلا ان کے پیچھے کیوں لگا. اگر وہ اچھی بات کرے گا قبول کر لینا, وہ غلط کرے گا چھوڑ دینا, مجنون ہوگا چھوڑ دینا, جادو ہوگا چھوڑ دینا. طفیل کہتے میں نے کانوں سے روئی نکالی, دل کھچتا جا رہا ہے, آپ کے پیچھے کھڑا ہوا, آپ قرآن پڑھتے جا رہے, اور رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. یہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے جس دل میں جاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور مسلمانوں ایک نسخہ بتاؤں, ایک بات بتاؤں, یہ رب کے قرآن نے فیصلہ کیا ہے, نبی کے فرمان نے فیصلہ کیا ہے. آج کل موسیقی کی پیداوار بڑی بڑھ رہی, پیارے آقا نے فرمایا الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. یہ جو گانا ہے نا, گانا بجانا, نعتوں کے ساتھ ساز بج رہے ہیں, قوالیوں میں ساز بج رہے ہیں, فرمایا یہ جو باج ہے, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ گانے بجانے کے آلات دنیا سے توڑ کے آؤں. امتی کا عالم تو یہ ہونا چاہیے, اچھا یہ گانے بجانے کے آلات بج رہے ہیں, میرے نبی اس کی مخالفت کرنے کے لیے آئیں, میں بھی ان کی محبت کا دم بھرتا ہوں, اس کو سننے کے لیے تیار. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو گانا بجانا ہے یہ کانوں سے گزرے, دل میں منافقت پیدا کرتا ہے, دل میں منافقت پیدا کرتا ہے. اور یہ جو قرآن ہے نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ, جب یہ پڑھا جاتا ہے آٹومیٹک ایمان بڑھتا جاتا ہے. اب جس کی روح کی غذا موسیقی ہے وہ اپنے دل کا علاج کروائے, اندر منافقت کی بیماری ہے. جس کی روح کی غذا موسیقی ہے, یہ نبی کے فرمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, اندر کے دکھ درد کو دیکھنا ہو, جس کے اندر منافقت ہوتی ہے موسیقی سن کے مزہ اسی کو آتا ہے, اور جس کے اندر ایمان ہوتا ہے قرآن سن کے مزہ اسی کو آتا ہے.
اب طفیل کہتے میں آگے بڑھ رہا ہوں، قرآن سنتا جا رہا ہوں. اب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، آپ جدھر کو جا رہے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. آپ دار ارقم میں داخل ہوئے، میں بھی پیچھے داخل ہو گیا. جا کے بیٹھ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ان کا نام لیا، اب جو بھی ہیں جو ابھی پڑھ رہے تھے پھر پڑھیں، بڑا مزہ آ رہا تھا. کتنے خوش قسمت ہیں صحابہ جنہوں نے پیارے نبی کی زبان نبوت سے قرآن سنا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے پھر قرآن پڑھا، ادھر آپ نے قرآن پڑھا. طفیل کے اندر سے شرک بھی گیا، کفر بھی گیا، ساری بیماریاں گئیں. کیوں؟ جن کانوں سے قرآن سن کے دل میں جاتا ہے اندر گند باقی نہیں رہتا. طفیل اسلام لے آئے. باہر کے بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن سیدنا علی المرتضی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت، دنیا میں لوگوں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے ہی ثواب مل جاتا ہے. النظر الی الکعبہ، ایک بندہ کعبہ میں بیٹھا ہے، مطاف میں بیٹھا ہے، احرام بھی نہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، زبان پہ تلاوت بھی نہیں، بس یوں بیٹھ کے دیکھتا جا رہا ہے، فرشتے نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں. والنظر الی المصحف، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن معمولی نہ سمجھ، دنیا کی کوئی کتاب لا کے دکھا، تو اس پر فیصلہ کر، چاہے بڑے سے بڑے آدمی نے لکھی ہو، جسے دیکھنے کا کیا، پڑھنے کا ایک نیکی بھی ملتی ہو. میں تجھے بتاتا ہوں، قرآن اٹھا، بشرطے کے وضو ہو، بشرطے کے ادب ہو، نہ پڑھ، اٹھا کے دیکھ لے، ثواب لکھا جائے گا. والنظر الی الوالدین، یہ جو بوڑھے اماں ابا ہے نا، جنہیں تھوڑی سی بات پہ جھڑک دیتا ہے، کون سے والدین؟ اللہ، جب تو ہوا تھا جنہوں نے تیرے ہونے پہ خوشیاں منائیں، تو رات کو لیٹ کے پیشاب کر دیتا، وہ اماں تیری خود تجھے خشک جگہ پہ لٹاتی، خود تر جگہ پہ لٹ جاتی. جب تو ہنستا تھا تیرے والدین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، تو روتا ان کے چہرے پہ اداسی آ جاتی. تو تندرست ہوتا، وہ تجھے دیکھ کے مسکراتے رہتے. تو بیمار ہوتا، ان کی راتوں کو نیند اگڑ جاتی. تو چلنے لگتا، وہ تجھے انگلی پکڑ کے چلانے لگ جاتے. تو دوڑنے لگتا، وہ تجھے دیکھ کے خوش ہوتے رہتے. تیرے لیے باپ نے گرمی کی تپش کو برداشت کیا، میرے بچے کی کوئی آرزو نہ رہ جائے. تیری اماں نے تکلیف برداشت کی، 9 ماہ اٹھایا، تکلیف سے جنم دیا. تیری کیا کیا ادا نہیں اٹھائی، لیکن جب تو اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا، جب ان کو ناز ہوا، اب سہارا بنے گا، اب کہتا ہے ماں کو کتیا. اللہ اکبر. اللہ کا آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے لا تقل لہما اف. بتاؤ مجھے دنیا میں اور کون سا ایسا چہرہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ ہو فرما بردار، نافرمان کی بات نہیں، ہو فرما بردار، جائے جا کے اپنے اماں ابا کو یوں جو مسکرا کے دیکھے، دیکھنا اس کا کام ہے مقبول، حج کا ثواب دے دینا اللہ کا کام. ساری عمر تڑپتا انسان رہ جاتا ہے، کتنا خرچہ آتا ہے حج پہ. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی بار بار دیکھے؟ آپ نے فرمایا بار بار نہیں، کوئی دن میں 100 بار بھی دیکھے، رب 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. خانہ کعبہ کو دیکھ، ثواب ملتا ہے. حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اسے تو ٹانگیں نہیں پھیلاتا، اور اماں کی طرف مکے بھی لے کے جاتا ہے، ٹانگیں بھی لے کے جاتا ہے، زبان بھی چلاتا ہے. یاد رکھ، خدا کی قسم، لیلۃ القدر کی برکتیں کیوں نہ ہوں، سعادتیں کیوں نہ ہوں، رحمت خدا جوش مار رہا ہے، بڑے سے بڑے بدبخت کی مغفرت ہے، لیکن والدین کے نافرمان کی اس رات میں بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے. انشکر لی ولی والدیک، تو تہجد گزار کیوں نہیں؟ یہ فتویٰ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے. تو نمازی پکا ہے، قرآن کا قاری پکا ہے،
راتوں کو اٹھ کے مصلے کو آباد کرنے والا ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھنے والا ہے، چاہے سفر لمبے سے لمبے کرنے والا ہو، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا ہے۔ اگر تو اپنے والدین کے لیے اچھا نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی تو اچھا۔ اللہ کو اپنی عبادت قبول نہیں جب تک بندہ والدین کا فرما بردار نہ ہو۔ تو تیسرا النظر الی الوالدین، والدین کو دیکھنے سے ہی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے۔ چوتھا والنظر الی زمزم، یہ جو مائے زمزم ہے نا، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے پانی منگوایا، پیا، کچھ چھوڑ دیا، صحابی کو بلایا۔ ہر ایک صحابی کا دل کرتا تھا آپ کا جھوٹا ہو صحابی کے پیٹ میں اتر جائے، بلکہ ایک مرتبہ آپ نے سنگی لگوائی، یہ جو حجامہ ہوتا ہے نا، حجامہ لگوانا بھی سنت اور بہترین علاج، اس میں خون نکلتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیا، جاؤ اسے ایسی جگہ پہ چھپاؤ جہاں کسی کا پاؤں نہ آئے۔ صحابی چھپے، چھپ کے جا کے دیکھا کہاں چھپاؤں، کوئی زمین کی جگہ نظر نہ آئی، چھپ کے نظروں سے اوجل ہو کے اللہ اکبر، ذرا تصورات میں جائیں یار، خون ہے، بیماری کا خون ہے، بھلا خون بھی کسی کے پینے کا دل کرتا ہے؟ یہ صحابہ کا عشق تھا نبی سے، جس چیز سے لوگوں کو کراہت آتی ہے اللہ کے نبی کے بدن سے نکلی ہوئی اس چیز سے صحابہ کو محبت آتی تھی۔ صحابی نے جو پیا، جبریل امی آگے، یا رسول اللہ اپنے اس صحابی سے پوچھنا کہاں چھپا کے آئے۔ وہ صحابی واپس آئے، غالباً حذیفہ ہے، وہ صحابی واپس آئے، آپ نے پوچھا اس خون کا کیا بنا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایسی جگہ پہ چھپا کے آیا ہوں جہاں کسی کا قدم نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا پی آیا ہے تو؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، ایمان تو پہلے بھی آپ پہ بڑا تھا، کسی کو پتا نہیں، اللہ نے آپ کو بتایا، آپ کو پتا چل گیا، واقعی پی کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی کا خون جس بدن میں چلا گیا اللہ نے اس بدن پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم، آپ نے پانی منگوایا، اب ہر ایک دیکھ رہا ہے، وہ پانی مجھے ملے گا، میں آپ کا جھوٹا پیوں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس پانی کو لے جاؤ، اس پانی کو لے جاؤ، یہ میرے بھائیوں کے لیے۔ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنا اعزاز دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، وہ جو بعد میں آئیں گے مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن پھر بھی میرے ناموس پہ جانے لٹاتے جائیں، یہ ان کے لیے ڈال کے آؤ۔ صحابی نے وہ پانی لیا، یا رسول اللہ کروں کیا؟ فرمایا زمزم کے کنویں میں ڈال لاؤ، یہ رہے گا قیامت تک، بدبو کبھی نہیں ہوگی، جو اسے پیے گا کل قیامت والے دن یہ اسے پہچانے گا بھی، شفاعت بھی ہوگی، اس کے لیے یہ حجت بھی ہوگا، قیامت تک رہے گا، میرے امتی پیتے رہیں گے۔ تم نے تو جھوٹا پی لیا، کہیں بعد میں آنے والا حسرت نہ برتا، کاش نبی کے دور میں ہوتا، آپ کا جھوٹا پی کے بدن میں ڈالتا، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، قیامت تک زمزم بھی رہے گا، میرے امتی پی پی کے اپنی خواہشات بھی بجھاتے رہے گے۔ اور میرے بھائیو سب سے بڑی بات آپ نے چوتھا فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالَمِ، پانچویں وَالنَّظْرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ، طبرانی کی روایت پڑھ رہا ہوں، عالم کے چہرے کو دیکھنا ثواب۔ علماء کو کمی نہ سمجھو، علماء تو سر کے تاج ہیں، علماء کو ادنا نہ سمجھو، العلماء ورثۃ الانبیاء کا لقب دینے والی کالی کملی والے کی ذات ہے کہ اللہ نے انبیاء کی وراثت علماء کو عطا کی۔ علماء کو معمولی نہ سمجھو، عبادت گزار ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، عالم کا سونا اس عابد کی عبادت سے افضل۔ علماء کو معمولی نہ سمجھو، آپ نے فرمایا کہ عالم کو غیر علماء کو اتنی فضیلت ہے جتنی آسمان کے چاند کو ستاروں پہ فضیلت ہے۔ علماء کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کے نبی نے فرمایا عالم کو غیر عالم پہ اتنی فضیلت ہے جتنی مجھ محمد کو اپنے ادنا صحابی پہ فضیلت ہے۔ بہر کیف، یہ رب کا قرآن ہے، قرآن کی بہاریں دیکھیں۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ کے نبی کا بوسہ ملتا، اللہ کے نبی کے بدن سے چمٹنا ملتا۔ ایک تحفہ ہمارے پاس آج بھی دنیا میں موجود ہے کہ وہ جو آیا تھا قلب محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی قلبک،
اس نے بوسہ لیا تھا پیارے نبی کے ہونٹوں کا، بوسہ لیا تھا پیارے نبی کے ہونٹوں کا، پھر پڑا تھا صحابہ کے کانوں میں، پھر اترا تھا ان کے سینوں میں۔ سینوں میں جب اترا وہ قرآن آج بھی وہی ہے جنہوں نے نبی کے دل پہ اترتے ہوئے آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لے کے آیا، تو پیارے نبی کے بدن کو مس کرنے والا قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ۔ لوگوں برکت چاہتے ہو قرآن سے لو، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، رب کے اندر سے نکلا ہے، ربی کے ہونٹوں کا بوسہ لے کے آیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، او لوگوں میری امت کے مختلف طبقات ہوں گے، لوگوں کے مختلف مزاج ہوں گے، مختلف معیار ہوں گے، کوئی صدر بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی مشیر بنا، کوئی ایم پی اے بنا، کوئی ایم این اے بنا۔ لوگوں کا معیار بھی ناقص ہے، لوگوں کا مزاج بھی ناقص ہے۔ میں مرتبے دے دیے، معیار دے دیا، آؤں تو میں بتاؤں اللہ کے نبی کا مزاج بھی کامل ہے، آپ کا معیار بھی کامل ہے۔ فرمایا دنیا میں جس جس کو مرتبہ دیتے ہو، جس جس کو فضیلت دیتے ہو، کسی کے پاس مال آ جائے اس کو عظمتیں دینے لگ جاتے ہو، کوئی چیئرمین بن جائے اس کو فضیلت دیتے ہو، کسی ایم پی اے کو درجہ دیتے ہو، ڈاکٹر کو درجہ دیتے ہو، پولیس میں ایس ایچ او لگ جائے مرتبہ دیتے ہو۔ فرمایا دنیا والوں کے مرتبے ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں، میں اللہ کا نبی بتاتا ہوں مرتبوں میں اونچا مرتبہ کون سا ہے، مرتبوں میں اعلیٰ مرتبہ کون سا ہے۔ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن۔ او دنیا کے لوگوں، میری امت کے سب سے افضل لوگ، سب سے چودھری لوگ، سب سے معزز لوگ، سب سے اعلیٰ لوگ وہ ہوں گے، مال کی بنیاد نہیں، جائیداد کی بنیاد نہیں، بینک بیلنس کی بنیاد نہیں، چودھری اور وڈیرے پن کی بنیاد نہیں، زمینوں کی بنیاد نہیں۔ فرمایا جس کے سینے میں قرآن وہ سارے مرتبوں میں سب سے اونچا۔ تو یہ قرآن سیکھو گے نا بھی سارے کے سارے، کوشش کریں اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائے۔ کون کون ہے ایسے جو ارادے کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے ارادے کریں۔ وہ ارادہ تو کر لو، کون سا پکڑ لینا کسی نے آپ کو۔ اللہ سب کے ارادے قبول فرمائے۔ علامہ زاہد الراشدی صاحب سب کو دامت برکاتہم العالیہ، بڑے اللہ والے مذہبی اسکالر ہیں، شیخ پورا بیان کرتے فرمانے لگے مسلمانوں یا خود تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ، ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یا کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو حافظ بنا لو۔ جتنے ٹیڑے پن ہوں گے قیامت والے دن 10 ٹکٹ لے کے آئے گا جنت کے حافظ۔ اور دوسرا خود بھی کوشش کرو، لمبا مطالبہ نہیں، کم از کم ایک آیت، کم از کم ایک آیت۔ یار پورا دن گزار رہے ہیں، اپنی باتیں بھی تو کرتے، دل لگی کہ اپنی باتیں بھی تو کرتے، اور سب سے زیادہ محبت ہے رب سے، محبوب کی باتیں کرنے میں محب کو مزہ آتا ہے۔ تو رب کے قرآن زیادہ نہیں کہہ رہا، صرف ایک آیت روزانہ کی تجوید کے ساتھ مولانا ظفر صاحب کے پاس تشریف لا کے یا مولانا عثمان شاہ صاحب کے پاس جا کے سیکھنے کا کون کون ارادہ کرتا ہے رمضان کی گھڑیوں میں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا شوق میں۔ ماشاءاللہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جو دن میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے، چھوٹی سی صورت ہے نا، دیکھیں نا اپنے مکان بناتے بناتے جوانیاں بڑھاپے میں چلی جاتی، مکان پھر بھی نہیں صحیح بنتا، اولاد آ کے پوری کرتی، باپ بناتے بناتے قبر میں چلا جاتا ہے، اولاد آ کے پھر استعمال کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قل ہو اللہ 10 مرتبہ پڑھی، پروردگار عالم نے اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیا۔ 20 مرتبہ پڑھی 2 محل، 30 مرتبہ پڑھی 3 محل۔ فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو اسی محل بڑے بنا لیں گے جنت دے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تم پڑھتے جاؤ رب محل بناتا جائے گا۔ تو کم از کم ایک آیت روزانہ پڑھیں۔ مستورات سے بھی عرض کروں گا،
یہ جو دراسات دینیہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے رب کی بہت بڑی نعمت ہے. ضرور بچیوں کو پڑھائیں اور بالغات مستورات بھی آ کے سیکھیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے. میں نے کیا بیان کرنا تھا، آپ نے مجھے برداشت کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اصل خطیب تو ماشاءاللہ مولانا صاحب ہیں، خطابت کا انداز بھی ان کے پاس ہے. ٹوٹی پھوٹی باتیں جو ہوئیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں درخواست ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.